ایک آدمی پہ مال ہے، حقیقت بات ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اب آپ ہمیں دیکھو گے یا صوفے کو دیکھو گے؟ یہ بتاؤ، ہمیں دیکھیں آپ، نہیں۔ اچھا، عورتوں کو تو بدنام کیا ہے کہ وہ باتیں زیادہ کرتی ہیں، لیکن یہاں کے مرد تو باتوں میں عورتوں سے آگے نمبر لے رہے ہیں۔ وہ بیچاری خاموش بیٹھی ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں خاموش ہیں۔ حضرات، آپ لوگ جو ہے محبت سے بیٹھیں اور بات کو محبت کے ساتھ سنیں اور حلق سے نیچے اتاریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو ایسا ہے، اگر آپ حضرات جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ نہیں سنو گے، نہیں سمجھو گے، تو میں اپنا روٹ چینج کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے تو اپنا ٹائم بولنا ہے، جتنی دیر مجھے ٹائم ملا ہے یا مجھے بولنا ہے، میرے ذہن میں اتنا بولنا، میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تقریباً بولوں گا۔ تو اگر آپ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ نہیں سنیں گے تو میں روٹ چینج کے آپ کو وہ چیز سنا دوں گا کہ آپ لوگ سن لیں، لیکن فائدہ اس میں زیادہ ہوگا جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بدلا ہوا ہے کے ہار یہ والے ہار ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل میں وہ اونچا نیچا ہو رہا نا، کرسی کے گرنے کا خطرہ تھا، ایک پیر اونچا نیچا تھا، تو اس لیے خطرہ تھا اس کا۔ اب ٹھیک ہے، تو حضرات جو میں بتلانا چاہتا ہوں آپ اس کو سننے کی کوشش کریں، اور حکیم وہی ہے جو نبض پکڑ کے مرض کا پتہ لگائے اور اپنے حساب سے دوا دے۔ تو حضرات اس وقت ہم عمل سے کورے ہیں، عمل سے خالی ہیں، اور خاص کر جو عمل سے خالی ہیں اور عمل سے کورے ہیں، اور دو چیزیں، ایک تو عمل سے خالی، ایک چیز عمل نہیں، دوسری چیز علم نہیں، معلومات بھی نہیں۔ اور یہ کون سی قوم ہے جو عمل سے خالی ہے اور معلومات سے بھی خالی ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو حق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، یعنی ہم اہل سنت والجماعت۔ حقیقت یہ کہ حق پر ہم ہی ہیں، لیکن ہم سے پوچھا جائے کہ تمہیں معلومات کتنی ہے اور یہ بتاؤ عمل کتنا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ پورے گاؤں میں اگر رجسٹر لے کے گھومو گے اور اگر سنو گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پورے گاؤں میں 50 آدمی نکل آئیں جو وضو کے پورے معاملات بتا دیں۔ کن باتوں سے ٹوٹ جائے گا وضو، کن باتوں سے جو ہے سنت چھوٹ جائے گی، کب مکروہ ہو جائے گا، اور وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ اگر باتیں بتا دیں تو 50 آدمی مشکل سے نکلیں گے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ میرے بھائی سوچنے کی بات پہ اس پر غور کرنا ہوگا، یعنی ہمیں معلومات بھی نہیں اور ہمیں عمل کرنے کا جذبہ بھی نہیں، حقیقت بات ہے۔ اچھا اب آؤ نماز پر، تو نماز کی سب سے پہلی شرط ہی طہارت ہے، پاکی سے نماز کی شرط شروع ہوتی ہے۔ جب نماز آپ پڑھو گے تو اس سے پہلے سب سے پہلے پاکی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ پاکی۔ پاکی کے بارے میں پوچھو تو یہ 50 کا بھی آنکڑا گھٹ کر کے اور نیچے آ جائے گا، 30 تو ہو جائیں گے لیکن 50 کے 51 نہ ہو سکیں گے۔ اگر صحیح پوچھو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ، جسم پاک کرنے کا طریقہ، اور یہ نجاستوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے، بالکل کورے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم صحیح سے پاک نہیں ہیں تو آپ اس مسجد میں نہیں، آپ کعبے شریف میں نماز پڑھیے، میری گارنٹی ہے مزہ نہیں آگا نماز میں۔ اس مسجد میں نہیں، آپ تو کعبے میں جا کر نماز پڑھو جس میں ایک نماز کا بدلہ 1 لاکھ ملتا ہے۔
لیکن آپ اگر نماز پڑھو گے اور آپ پاک ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے تو آپ کو وہاں بھی مزہ نہیں آئے گا. یہاں تو یہاں. اچھا پاکی کپڑے کی پاکی ایک، بدن کی پاکی دو. اگر بدن پاک نہیں ہے جب بھی مزہ نہیں آئے گا، کپڑا پاک نہیں ہے تب بھی مزہ نہیں آئے گا، اور دل اور دماغ پاک نہیں ہے تب بھی مزہ نہیں آئے گا. کیا پاکیاں ہو گئیں؟ تین، کپڑا، بدن اور دل اور دماغ. ایک ہی مان لو دونوں کو، ٹھیک ہے تو دونوں ایک ہی انسان کے اندر. تو یہ تینوں اگر پاک نہیں ہے تو مزہ، زور سے بولیں. اور ایک چوتھی چیز اور ہے، وہ ہے ہماری روزی. اگر وہ پاک نہیں ہے تب بھی مزہ نہیں آئے گا. چار چیزیں پاک کرنا ہمیں ضروری ہے. بے شک ہے یہ موضوع جو میں اٹھا رہا ہوں اور اس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن ہاں اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو مرنے کے بعد قبر میں بہت مزہ آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھ لو چند دن کے یہاں مزے لے لو یا مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے مزے لے لو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مزے آپ کے لیے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہمیں لینا کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو دیندار آدمی ہے دنیا میں مزے نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا میں مزہ ہی دیندار آدمی کا ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو میں کہوں گا ایسے. دیکھو وقت تو بادشاہ کا بھی گزرتا ہے اور ایک رکشہ چلانے والے کا بھی گزرتا ہے. وقت تو سب کا برابر چلتا، 12 سب کے لیے بج رہے ہیں. جو اب گھڑی میں ٹائم ہو رہا تو یہاں امیر غریب چھوٹے بڑے بزرگ چھوٹے موٹے سب ہیں، سب کے لیے 12 بجے. ایسا تو نہیں ہے نا میرے لیے کم آپ کے لیے زیادہ، ٹائم سب کا کٹتا ہے یار. لیکن کتنا اچھا ہو کہ نیکیوں میں ٹائم کٹے گا. جب جب تجھے موت یاد آئے گی تو تیرا من خوش ہو جائے گا. کوئی بات نہیں اگر دنیا میں تھوڑی تنگ دستی ہے تو کیا ہوا، یا اللہ مرنے کے بعد تو تو نے ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں. آواز بڑھاؤ اپنے آواز خوب واپسی دیجیے. توجہ آیا؟ اچھا کتنی چیزوں کی پاکی بتلائی میں نے؟ زور سے بولیں. 4. انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. آج جلسے سے یہ پیغام لے کے جانا ہمیں چاروں چیزیں پاک رکھنا، ٹھیک ہے؟ دل و دماغ، کپڑا، بدن، روزی. روزی میں یہ کمائی دھندا دکان کھیتی باڑی سب آ گئے، پاک رکھنا. اچھا ایک بات اور سن لیو. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے ہر آدمی چاہتا امیر ہو جاؤں، ہر آدمی چاہتا، پیسہ کسے برا لگتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھائی جب تک 2 نمبر کا کام نہیں کریں گے جب تک امیر نہیں ہو سکتے. یہ تمہاری سوچ غلط ہے. زیادہ تر سوچ کہ میں دلالی کروں گا، کمیشن کھاؤں گا، جھوٹ بولوں گا، بے ایمانی کروں گا، مالدار ہو جاؤں گا. یہ بہت غلط سوچ ہے. بلکہ صحیح پوچھئے تو یہ سوچ تقدیر کے خلاف ہے. تقدیر کے خلاف ہے اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھائی اور برائی یہ آپ کو یہ تقدیر جو آپ کی اللہ نے اچھائی برائی رزق روزی لقمہ جو لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا. چاہے 2 نمبر نہیں 5 نمبر کا کام کر لے، چاہے 1 نمبر کا کر لے، بالکل حلال کر لے بالکل حرام کر لے، جو تیری قسمت کا ہے تیرا مولا تجھے دے کے رہے گا. جو تیری قسمت کا ہے وہ تیرا مولا دے کے رہے گا. جلسے میں آنے والوں میری بہنوں میرے بھائیوں آج میرے جملوں پہ غور کرتے چلے جانا، اور آج میں آپ کو کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جلسہ آپ کی زندگی میں ایک کامیاب پروگرام کی شکل اختیار کر جائے. جلسے میں آنے والوں آپ جھوٹ بولو گے تو تمہاری قسمت کا ملے گا، دلالی کرو گے تمہاری قسمت کا ملے گا، آپ کسی کا دل دکھا کے کماؤ گے قسمت کا ملے گا، آپ سود کھاؤ گے قسمت کا ملے گا. آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں سود کھاتا ہوں اس لیے اتنا مالدار ہوں، آپ سوچ رہے ہوگے میں دلالی کرتا ہوں اس لیے مالدار ہوں، آپ سوچ رہے ہوگے میں کمیشن کھاتا ہوں اس لیے مالدار ہوں، آپ سوچ رہے ہوگے کہ میرا 2 نمبر کا دھندا اس لیے مالدار ہوں. نہیں، تو 1 نمبر کا دھندا کر کے دیکھ لی جب بھی اتنا ہی مالدار ہوتا. بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو 1 نمبر کا
آپ یہ بتاؤ مجھے، نہر ڈاکٹر مالدار ہے،